اقبال پاک والا روڈ نام بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو مین وجہ ہے ادھر آنے کی وہ ہے یہ چمگادڑیں جو کہ اس درخت پہ اس وقت موجود ہے. میں آپ کو آگے جا کے زوم کر کے بھی دکھاؤں گا. آپ نے صبح سے ایک نیوز بھی سنی ہوگی کہ بیراج کالونی کے ایک رہائشی کو رات کو سوتے دوران اس چمگادڑ نے حملہ کیا اور اس کو کافی زخمی کر دیا. یہ پورا درخت بھرا ہوا ہے، آپ آگے خود دیکھ سکتے ہیں. یہ پورا درخت چمگادڑوں سے بھرا ہوا ہے. پہلے تو یہ ہوتی تھی لبے میران کے اس طرف جو جنگل ہے، جو بیلا ہے، وہاں پر ہوتی تھی، اور اب یہ شہر کے اندر آ گئی ہے. اور یہ جو روڈ اب دیکھیں، ظاہر سی بات ہے ہر گھر میں تو اے سی نہیں ہے، لوگ باہر سوتے ہیں، چھتوں پہ سوتے ہیں. اور یہ بہت خطرہ، ان کا منہ بالکل کتے کی طرح ہے. اگر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، میرا کیمرہ صحیح زوم کر نہیں رہا، میں ان کی پکس لینے کی کوشش کروں گا اس کے بعد. بہت زیادہ ہے، وہ دیکھو براؤن کلر کی بھی ہے. یہ آوازیں انہی کی ہیں، منکی جیسی ہے. اور یقین مانے بہت بڑے سائز کی ہے. یہ تو ابھی ایک درخت ہے، آپ اندر جائیں گے تو یہ پوری لاکھوں کی، ہزاروں کی تعداد سے یہ اس وقت موجود ہے سکھر شہر میں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے باغات کو بھی نقصان دیا. کھجور کا جو اس وقت فصل اتر رہی ہے اس کو نقصان دے رہے ہیں، آم کی فصل کو نقصان دے رہے ہیں یہ. اور سب سے بڑے بات کہ یہ بلڈ ڈرنکر ہیں، یہ خون پیتے ہیں. اور خون پینا ہر جاندار کے اندر خون ہوتا ہے، یعنی کہ نقصان دہ ہے. انسان کو یہ حملہ کر سکتی ہے، جانور پہ یہ حملہ کر سکتی ہے. بہت بڑی ہے، ایگل کی طرح ہے یہ پوری سائز. دیکھیں اس کا. اس کی آواز ہے. اچھا، بچہ رو رہا ہے. رات میں موبائل دیکھوں بھی بڑا ارے بہت بڑا منہ ہے، زبان ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین. فلائنگ فاکس نام ہے. سکھر میں ہمارے کھجور کے بہت درخت ہوتے ہیں، کھجیاں بہت مشہور ہیں ہماری. یہ وہاں آتی ہیں، ہر سال آتی ہیں، اپنا جو بھی ان کو کرنا ہوتا ہے کھانا نقصان کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے انسانوں پر حملہ کیا. اچھا، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے آپ سے پچھلی کہا تھا نا کہ کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو لگتا ہے کہ پہلے نہیں ہوتے تھے. شاز بھائی آپ نے نہیں سنا ہوگا اتنی ٹڈیوں نے حملہ کر دیا پاکستان. آپ نے چھپا کیمرہ کے متعلق پہلے نہیں سنا ہوگا کہ اتنے جانور ایک ساتھ مر جاتے، کوئی خون پی کے چلا جاتا ان کا. آپ نے ہی نہیں دیکھا ہوگا کہ چمگادڑیں جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر آ کے خون پی رہی ہیں، ان کا رات کو سو رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا خون پیا جا رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مچھر ہے، لیکن بعد میں جب اٹھتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ کسی کتے نے کاٹا ہوا ہے. آپ ان کا منہ دیکھ لیں. میں تو ویڈیو میں مطلب ریئیکشن نہیں روک پا رہا تھا. جی مطلب کافی بڑا ہے. مجھے کوئی ایک ہفتے سے روز مختلف ایریا سے ویڈیوز بھیجی جا رہی، مختلف سمجھ لیں جیسے سکھر سے خیرپور اتنا دور نہیں ہے، اور سکھر بھی اتنا بڑا ہمارا مطلب شہر کے اندر علاقوں سے ویڈیوز آ رہی تھی مختلف نا. اب میں ان کو یہ کہہ رہا تھا فلائنگ فاکسز ہیں، ہوتی ہیں، لیکن جب انسانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جانوروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا، اب کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اور دن دہاڑے
آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جی کہ وہ روڈ ہے اور روڈ کے اوپر ہی جی یہ بلڈ سکر موجود ہیں اوپر، اور آپ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. حالانکہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جی، پولیس بھی وہاں پر ایکشن میں آئی، کئی کو انہوں نے شکار بھی کیا، کئی کا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زمینوں پہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کئی لوگوں نے جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں ان کو شکار بھی کیا ہے، صحیح کر بھی رہے ہیں. اور ابھی یہ انسانوں پہ کیوں حملہ کر رہی ہیں؟ ابھی تو فصل چل رہی ہے، چلو ایسا تو آؤٹ آف دا وہ ہو کہ ابھی کھجیاں بھی پک رہی ہیں، آم بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو یہ پھل کھائے، تو انسانوں پہ کیوں آ رہی ہیں یہ؟ وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں نیگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے، پازیٹیوٹی کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. قیامت تو آنی ہے نا شراز بھی، اینڈ آف تو ٹائم. ہونا ہے، اینڈ آف ٹائم، نشانیاں بھی آنی ہیں. ابھی کوئی بتا رہے تھے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ یار ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسی مخلوقات سامنے آنا شروع ہو جائیں گی جن کے متعلق نہ سنا ہوگا نہ جانا ہوگا. صحیح. پاکستان میں تو چوپا کیبرا کے پیچھے ہم نے اس کو فالو کیا، ہم خود حیران ہیں کہ ایسی کیسی مخلوق ہے جن کے آئی وٹنس موجود ہیں، یعنی شاہد موجود ہیں، لیکن وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آئی دنیا میں آج تک. ٹڈیوں کا بھی حملہ آپ کے سامنے ہے، ایسا معاملہ نہیں ہوا. یہ جو چمگادڑ پرندہ کہہ لیں، تھوڑا بڑے سائز کا پرندہ، یار آپ کب سے انسانوں کا خون پینا شروع ہو گئے؟ میں نے سکر تو پیدل گھوما ہوا ہے، اور یہ جہاں براج چولنی بتا رہے ہیں، یہ براج کے ساتھ سارے وہ رہتے ہیں انجینئرس وغیرہ، ویل پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ نا. جی جی مجھے یاد ہے وہ جو اس کا نام لے رہے ہیں جو لبے مہران. لبے مہران تو وہ مطلب بیچ کا حصہ ہے جہاں سر سکھر حویلی سے مجھے یاد ہے نا، وہیں سے وہیں تو لبے مہران پہ تو بغ زمین کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا. جی جی لبے مہران کی چورنگی کو تو پکڑاوا تھا اس نے، ہاں، جب پولیس والے ناظم صاحب بیورو چیف ہم لوگ اس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے وہاں سے. توبہ استغفار، وہ واقعہ لبے مہران کا ہی تھا. اور یہ دیکھیں جی پولیس بھی ایکٹیو ہے، جو علاقے کے ہوتے ہیں تھوڑے سے وڈیرے اور بڑے، وہ بیچارے بھی اپنی مدد آپ کے تحت اپنے باغوں میں اپنی یہاں پہ سب جو ہے. مجھے یاد پڑتا ہے سجاد بھائی، جی ہمارے پرانے ایریا میں کیا کہتے ہیں کہ گدھ، جی گدھ کا کہتے ہیں جب یہ شہر پہ آئے نا تو یہ جس علاقے میں گزرے کہتے ہیں برائی آتی ہے. تو ایک دفعہ نا کوئی گدھ آ گیا تھا، تو اس کو خیر نوجوانوں نے پکڑ لیا تھا، ہم بچے تھے. صحیح. تو آپ یقین کریں ہم مہینے بھر کی اس کیفیت میں رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. یہ تو یہ مثلا یہ مردار کھاتا ہے نا جانور. جی. تو واقعی مصیبتیں آئی تھیں علاقے پہ نا، پریشانی آئی تھیں واللہ علم، اور ہمارے دل میں خوف تھی. اب یہاں تو اتنی تعداد میں آئی ہوئی ہیں. ایک خیال یہ کہ کیا پتا یہ یہیں پہ ہوں ان کی فصلوں پہ، یہ جانور ان کے پھل وغیرہ کو نقصان پہنچا رہے ہوں، انہوں نے اس پہ فائر کیے، ان کو بگایا وہاں سے، تب وہ شہر میں پہنچ گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی پہلے ہوتا لیکن تھا یہ اپنے نا. ٹھکانوں پہ جاتی ہیں، یہ شہر میں نہیں آتی. یہ چیز تو انسانوں سے انٹریکٹ نہیں کرتی نا. یہ بہت کم انٹریکٹ کرتی ہیں، مطلب یہ مجبوری میں جب ان پہ حملہ کرو تو پھر آتی ہیں. ہم بھی سینکڑوں جگہوں پر گئے ہیں، ہم نے ان کو وہاں پایا ہے جہاں شور شرابہ نہیں ہے، جہاں روشنی نہیں ہے، صحیح، اور جہاں عرصے سے کوئی آیا گیا نہیں ہے. مجھے جب وہ ویڈیو بھیجی نا وہ بھائی نے، وہ جو روڈ پہ بیچارے مین روڈ کے اوپر دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہاں نہیں ہوتی ہیں، یہاں نہیں ہوتی، یہ ان کی جگہ ہے ہی نہیں. یہ تو ویرانوں میں جہاں شور نہ ہو، تو مین روڈ پہ ہارن بج رہے ہیں، شور ہو رہا ہے. اللہ نے قدرتی طور پہ انسان کو جیسے وہ اشرف المخلوقات بتائے ہیں نا، تو اس کی ہیبت رکھی ہے مخلوقات میں نا، تو بہت کم انٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ یہ مثلا یہ خود اپنا ٹھکانہ الگ کر لیتے ہیں، ویرانوں میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں جی فصلوں پر اپنی مدد آپ کے تحت جو کر سک رہے ہیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنی ہے انگنت. اچھا تعداد بہت ہے، یہ تو کووں کی طرح اڑ رہی ہیں. جی تعداد بہت ہے، ایک ایک درخت میں سینکڑوں. وہاں کے کوے تو نہیں، ابھی ایک ایک درخت میں سینکڑوں ہیں. یہ کچھ ان کی پیداوار زیادہ ہو گئی ہے، آئی ہیں کہیں سے ٹریول کر کے آئی. اچھا یہ گلوبل وارمنگ بھی تو چل رہی ہے نا سجاد بھائی. ایک یہ بھی پاکستان جو ایک ہے نا ابھی ایک گلوبل وارمنگ کا بھی شکار ہو رہا ہے نا، تو اس میں اینیمل اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں سارے نا. سائز دیکھیں نو ڈاؤٹ. سجاد بھائی میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا اس کو ایسا بڑا مونا. میں نے ابھی میں ہماری نیوز دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی سب سے چھوٹی چمگادڑ سب سے زیادہ سفر کرتی ہے، اسے کسی بلی نے مار دیا. تو ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا، بڑی نیوز پیپر نے لگائی ہوئی تھی، تو بڑا نرم دلی سے میں بڑا دکھ ہو رہا تھا مجھے اتنی سے کیوں مار دیا. آپ یہ اسٹوری لے کے آ گئے یہاں، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ تو یہ اپنے پہ حملہ کر رہی ہیں انسان بچے. آپ سائز دیکھیں نو ڈاؤٹ فلائنگ فاکس ہیں. صحیح. ہمیں تھر پارکر میں جب ہم پہلے گئے تھے ہمیں ملی تھی وہ مندر کے گرد میں،
ہمیں ملی تھی فلائنگ فاکس ہی ملی تھی، اور جس کو دیکھ کر ہم بھی حیران تھے. ہم نے 2011 میں جب پہلی بار اس کو دیکھا تھا کہ یار یہ سائز کی چمگادڑ، تو ہم تو واقعی ڈر گئے تھے اس وقت. یہاں جی اب آپ اس کا سائز دیکھیں کہ نو ڈاؤٹ اگر یہ کسی کا خون پیے گی تو کوئی جیسے 1-2 قطرے نہیں پیے گی، نہیں بھائی، تو یہ صحیح پیے گی اگر پیے گی تو. آپ نے فلم دیکھی کانٹیجیس؟ اس میں وائرس پھیلتے ہوئے دکھایا ہے، اور ابھی بھی جو چل رہا ہے تو وہ بھی پتہ نہیں، وہ بھی یہی پتہ ان کو بتا رہے ہیں بیٹس کے. کئی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں جو ہم نے نہیں سنا تھا سمجھا تھا. کوئی اسی اتنی کنٹروورسیز ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے، کیا چھپایا جا رہا ہے کیا بتایا جا رہا ہے. آپ کو ہر کسی کی اپنی اپنی مجبوری ہے. وہ فرماتے ہیں نا ہم سب کے ساتھ ہیں، ہمیں نہیں پتہ کس کے دل میں کیا ہے، ہم سب کے ساتھ ہیں. تو اللہ پاک رحم کریں جی. اس طرح کی واقعات چیزیں آ رہی ہیں سامنے جو پہلے نہیں ہوتی تھی. دیکھیں ایک وجہ تو ہمیں لگی کیا پتہ لوگوں نے اس بار ان پر زیادہ حملے کیے فصلوں پر جو آتی تھیں، تو انہوں نے شہر کا رخ کر لیا. دوسری آپ کی بات کی گلوبل وارمنگ ایک ہو رہی ہے دنیا میں، موسم کا بدلاؤ آ رہا ہے، تو شاید اس نقل مکانی کر رہی نا چیزیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹڈیوں کا حملہ، چھپا کیبرا جو پچھلے 2-3 سال میں اتنا ایکٹیو ہوا، پہلے نہیں ہوتا تھا. اور اب یہ آپ کے سامنے ایک ایسی جو پہلے انسانوں پر حملہ نہیں کرتی تھی، ڈر کے بھاگتی تھی، اب اسی کیا وجہ ہو گئی. اور واقعتاً ابھی سیزن ماشاءاللہ سے آموں کا بھی گزرا ہے، ابھی کھجیوں کا بھی گزرا ہے، کھجوروں کا بھی گزرا ہے، اور اس کے باوجود اگر ان کو خون کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ایسا پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا، ابھی کیوں ہو رہا ہے ایسا. اور یہ جن جگہوں پہ رہ رہی ہیں یا جن جگہوں پر بس رہی ہیں، یہ ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے. صحیح، یہ تعجب کی بات ہے. ایسا میں خود وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ دن دہاڑے مین روڈ کے اوپر، اور وہ بتا رہے ہیں کہ تو ایک درخت ہے جس میں سینکڑوں ہیں. اب جتنے ہیں ان پہ اندازہ لگا لیں کتنے دن دہاڑے یہ بول رہی ہیں، شور کر رہی ہیں، ان کی آواز بھی سنی آپ نے. تو ویسے تو انتظامیہ نے ایکشن لے ہی لیا ہے. مزید وہاں پر شاید بھی جب ایک تعداد ہزاروں لاکھوں کی ہو، شاید کروڑوں کی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک بات ہے، کیا کریں گے؟ یہ تو کیسے مطلب یہ تو مقامی ایک وہ ہو گیا ان کا، کیا کہتے ہیں جیسے کبو کی طرح، آپ کیسے نکال سکتے ہیں ان کو؟ پریشانی ہے. لیکن جب تک جی یہ انسان کو پتہ چل گیا ہے، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ جی ایسا ماحول واقعات وہاں پر ہیں، تو آپ پرہیز کریں، رات کو باہر نہ سوئیں، استغفار کریں. اگر یہ اعمالوں کی وجہ سے ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں. یقیناً اعلانات ہو رہے ہوں گے، مساجد میں دعائیں کی جا رہی ہوں گی، اور جب تک یہ ہے تو ہماری تو جی یہی اپیل ہے آپ سے. بات یہ ہے کہ چلو جی کاٹ لیا، خون پی لیا، الگ بات ہے. یہاں تو مچھر بھی کاٹے تو کئی بیماریاں ہو رہی ہیں. جی پتہ نہیں خدا نہ خواستہ یہ کاٹے تو پتہ نہیں کوئی اور انفیکشن کسی طرح کا کوئی اور معاملہ نہ ہو. تو احتیاط کیجیے. کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کرونا کے پیچھے بھی کوئی جانور ہی ہے، کہیں سے جو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ ہوا. دو وائرسز کے بارے میں کہتے ہیں، HIV کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ بیسیکلی منکی کے جسم کا ہے، انسان کے جسم میں ٹریول کر رہا ہے، اور یہ کرونا بھی کہہ رہے ہیں. تو احتیاط جی، تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیں. تھوڑا سا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، وہ آپ کے پاس ہے نا وہ چارجیبل فین، جی بڑا اچھا لگا مجھے. اکثر ہو جاتے ہیں، فالٹ ہو جاتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی، کبھی انسان کبھی جنریٹر چلا پاتا ہے نہیں چلا پاتا، کبھی UPS کی بیٹری چارج ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو بڑا اچھا انتظام ہے جی ان کا کہ چارجیبل فین ہے، وہ آپ کی رات گزروا دیتے ہیں جی. بڑی اچھی. 5 سال سے میں نے جنریٹر یوز نہیں کیا، میں ایسے رکھا ہوا ہے. تو نا بات یہ لے لیں ایک. اگر رات میں گرمی ہے، لائٹ چلی گئی ہے، جاتی ہے، آپ کو باہر سونا ضروری ہے. بات یہ دیکھیں وہ تو مچھر دانیاں ہوتی ہیں نا جو آپ انسان مچھروں سے بچنے کے لیے لگا لیتا ہے، وہ ان کو نہیں روک سکیں گی مچھر دانیاں. تو ان سے ذرا احتیاط کیجیے، خاص کر ہمارے سکھر کے بھائی جو ساتھ خیر پور، رانی پور، مورو. ظاہر سی بات ہے جب ان کی تعداد اتنی ہے، اور شہروں میں بھی ہوں گی تو بہت قریب کنیکٹڈ ہے. گوٹ کی، ڈہر کی، ادھر بھی تو جتنا بھی گوٹ کی تو ساتھ ہی ہے، مطلب روڑی تو ساتھ ہی ہے. جتنا احتیاط کر لیں جی ان دنوں، کیونکہ ان کی تعداد اتنی ہے، ہم کوئی کیا کرے گا، کیسے کریں گے؟ بات ہے یہاں سے آپ نے بھگایا، بھاگ کے ادھر چلی گئی، ادھر بھگایا، ادھر سے ادھر چلی گئی. پھر بھی انتظامیہ اپنی طرف سے پوری کوشش تو کر رہی ہے، آپ کے سامنے ایکٹیو بھی ہے، اور ہم تک یہ بات آئی جی. تو یہی ہے کہ بس اللہ پاک محفوظ رکھیں ہم سب کو، جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.
وعلیکم السلام. Mm-hmm.